پروگرام ہے، آج بھی سابقہ کی طرح کچھ دوست ان کے مرتب کردہ اصولوں میں سے اصول مجھ سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ میں اس کی وضاحت پیش کروں گا۔ میں گزارش کرتا ہوں جنہوں نے وہ سوال پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ۔ بصیرت کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں، ان سطحوں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں بصیرت کس کو کہا گیا، جس کو اللہ نے نور کہا قرآن حکیم کو، اسی کو بصیرت بھی کہا گیا ہے۔ اور قرآن حکیم ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے جس کے لیے جتنا کوئی گہرائی میں جاتا ہے وہ اتنی سطحیں اس کی عبور کر لیتا ہے۔ عام طور پہ 4 سطحیں قرآن کی بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ظاہری سطح ہے جو عام قاری، عام انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس کے معنی وہ سیکھتا ہے یا اپناتا ہے۔ ایک سطح ہوتی ہے کہ قرآن سے آدمی باطن کو سمجھتا ہے، اندر جو اس کے باطن میں چیزیں۔ تیسری سطح ہوتی ہے کہ باطنی معاملات کو سمجھتا ہے، اور چوتھی سطح ایسی ہے جس کا احوال اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ انسانی عقل و شعور اس کے لیے ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ وہ میرا خیال ہے رازوں کی دنیا ہے اور کائنات کو جو چلانے کے راز ہیں، کیونکہ قرآن حکیم کچھ ثواب کی کتاب نہیں ہے، حکمت و دانائی کی کتاب ہے، اور اس کائنات کی تقدیر کو بدلنے کا نسخہ ہے۔ اور یہاں کی موت کے بعد جب دوسری دنیا میں جانا ہے، اس کے احوال ہیں، اس تک پہنچنے کا روٹ ہے، پوری گائیڈنس ہے، پوری ٹیچنگ ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ابھی تک بدقسمتی تھے ہمارے ہاں، تو ہم ظاہری اس کا جو سطح ہے اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ بے شمار کنفیژن قرآن کے پڑھنے میں، اس کی ترجمانی میں موجود ہیں، کیے گئے ہیں، ترجمے غلط کر دیے گئے ہیں، مفاہیم تبدیل کر دیے گئے، جس سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، اختلافی مسائل نے جنم لیا۔ تو پہلے تو ہمیں پہلی سطح تک صحیح معنوں میں پہنچنا ہے۔ جب تک ہم اس کو ہی عبور نہیں کریں گے، باطن تک کیسے پہنچیں گے؟ آپ ایک بات سمجھیے کہ ظاہرہ روپ قرآن کا جو ہے وہ اس کا جسم ہے۔ جیسے آپ اور میں ہیں، سر ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، دانت ہیں، جسم ہے، کھال ہے، ہماری پاؤں ہے۔ یہ ظاہرہ روپ ہے ہمارا۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے تو ہم ناشنا ہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے، ڈاکٹری پڑھ لی ہے، ان کو تو کچھ اس کا علم موجود ہے، باقی لوگوں کو کسی کو معلوم ہے بین ہی۔ اب ظاہرہ علم قرآن کا جو ہے وہ آپ معنی سے دیکھتے ہیں اور ان کو بھی بدل لیتے ہیں، ظاہرہ معنوں کو بھی بدل لیتے ہیں، جہاں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو فراست کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ظاہر کو سیکھیں، قرآن کو عربی لینگویج پڑھیں، اس سے سیکھیں، اس کے ظاہرہ معنی سے شناسائی حاصل کریں، یا کم سے کم جو آسان ترین اس کا ترجمہ ہو وہ سیکھیں، مگر اس کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ اللہ نے دیا۔ قرآن کو ڈیمانسٹریٹ یا کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب آپ کو قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، تو ظاہری سطح کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، فوری طور پہ دیکھیں کہ جس کام کا قرآن حکم دے رہا ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیں اور اس میں تلاش کریں کہ کملی والے کا کیا طریقہ تھا، پھر آپ اس کے ظاہری روپ سے آشنا ہو جائیں گے۔ پھر دوسری چیز یہ دیکھیں، جو لوگ ڈائریکٹ مخاطب کیے گئے عرب میں، جن کو مخاطب کیا، ان کی زبان کے خد و خال کیا تھے، اس زمانے میں ان کا کلچر کیا تھا۔ جب کوئی آفاقی چیز زمین پہ آتی ہے، جس قوم کی طرف آئے امیڈیٹ، ویسے تو دنیا کے ہر انسان کی طرف قرآن
آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جن و انس کے لیے مبعوث فرمایا. مگر جو لوگ ڈائریکٹ مخاطب تھے ان کے ثقافتی حالات کیا تھے، علمی حالات کیا تھے، اس کے تناظر میں بھی آپ اس کو دیکھیں تاکہ آپ ظاہری سطح کم سے کم سیکھ لیں جو جنرلی لوگ نہیں جانتے. اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ قرآن کے باطن تک نہیں پہنچیں گے. اور سوچنے کی بات ہے جو سب سے بڑا حکیم ہے اللہ تعالی، کیا اس کا کلام اتنا ہو سکتا ہے کہ بس اس کے ایک ہی معنی ہوں؟ کوئی بھی صاحب حکمت جو ہوتا ہے اس کی ایک ہی بات کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. اس لیے صاحب حکمت کی بات کو حکمت سے ہی سیکھا جا سکتا ہے. ایک دفعہ میں نے یہ بات کسی کو سمجھائی کہ قرآن کیونکہ الہامی کتاب ہے، اس کی سمجھ بھی الہام سے ہی ملتی ہے. اور جب الہام آپ کو تب نصیب ہوگا جب آپ پوری شد و مت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری آرزو اور تمنا کے ساتھ یہ چاہیں گے کہ اس کی سطحوں تک آپ کی رسائی ہو جائے. اگر آپ کی یہ آرزو نہیں ہوگی، آپ یہ نہ چاہتے ہوں گے کہ اس کی سطح میں عبور کر لوں، اس کی گہرائی تک میں اتر جاؤں. اب آپ چھوٹی سی بات دیکھیے، اللہ نے تیل، گیس، دھاتیں، خوبصورت پتھر، جواہرات آپ کے لیے بنائے، آپ کی ضروریات کے لیے بنائے، مگر کیا ان کو ڈائریکٹ زمین پہ بکھیر دیا یا سمندر کی تہوں میں چھپا دیا یا پہاڑوں کے اندر چھپا دیا؟ آپ کو اسے ڈگ آؤٹ کرنا ہے. جو وہ جواہرات اور وہ گیسیں جو آپ کے لیے بینیفیشر ہیں ان کو آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے، کھوج کے نکالنا ہے. اور یہ جو فراست کی کتاب ہے یہ ان ہیرے جواہرات سے بہت قیمتی ہے. اس کے ڈگ آؤٹ کرنے کا، اس میں سے کھوج کے نکالنے کا کبھی بندوبست ہی نہیں کیا. یہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ محنت سے نکالیں، کیونکہ جو چیزیں آپ محنت سے حاصل کرتے ہیں انہیں آپ اون کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری ملکیت ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں نے محنت کی ہے. جب حضرت ابو مطلب نے زمزم کو کھودا خواب میں آنے کے بعد اور اس میں سے سونے کا ہرن نکلا اور پانی نکلا، انہوں نے کہا یہ میری ملکیت ہے کیونکہ میں نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا ہے، میں نے کھود کے نکالا ہے. تو کھود کے نکالے بغیر آپ اس کی سطحوں کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے صحیح معنی تک آپ کی رسائی نہیں ہو. تو یہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کو اپنے اندر کا بھی پتہ ہو، ورنہ آپ اس کی ان سطحوں کو حاصل نہیں کر سکتے. آج جن سائنسدانوں نے اس بات کو ٹٹول لیا ہے وہ دنیا میں ان سے عجوبے ظاہر ہو رہے ہیں. اور قرآن کا ایک اتنا بڑا کلیم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی دنیا کی، کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کوئی تر و خشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو. یعنی کہ جو چیز تریوں میں ہے، پانیوں میں ہے، اور جو چیز خشکی میں ہے، جہاں بھی ہے، اس سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے. پھر قرآن نے ایک ایسی بات اور کہہ دی کہ آپ کے لیے کائنات میں اللہ نے سفر کو کھول دیا. اللہ کہتا ہے میں نے اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تسخیر کر دیا ہے. پھیل جاؤ اس میں، جاؤ کہاں جاتے ہو، کوششیں کرو، محنت کرو، جستجو کرو، کھوج نکالو. اور جنہوں نے اس کو سمجھ لیا وہ آج کہاں ہیں؟ بظاہر وہ صاحب ایمان نہیں ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، مگر قرآن سے انہوں نے سیکھا ہے، قرآن سے وہ منزلیں طے کر رہے ہیں، قرآن سے وہ سائنس کو نکال رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے چلے جا رہے ہیں. تو پہلا پہلو قرآن کا کہ آپ کی ظاہرہ زندگی میں، کھانے پینے میں، لباس میں، بود و بائش میں، ظاہرہ تمام معاملات میں آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. دوسرا پہلو اس کا ہے کہ جو کچھ آپ کے باطن میں ہے ان کی درستگی کا سامان کرتا ہے. اندر آپ کا دل ہے، آپ کے گردے ہیں، آپ کا مثانہ ہے، آپ کا جگر ہے، آپ کے پھیپڑے ہیں، دیگر غدود ہیں.
اگر آپ اس کے باطن میں قرآن کے اترے میں دوسری سطح تک پہنچ جائیں گے تو ان چیزوں کی درستگی کا بھی سامان کر پائیں گے. اور ایسا ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اس کے اس دوسری سطح علم کو سمجھا. یہ دوسری سطح ہے جس کا تعلق آپ کے باطن میں جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ کے دماغ میں جو ہے، اس کو یہ سمجھ پائیں گے، اس کا علاج کریں گے، اس کو ویو کر لیں گے اور انسانی بہتری کے لیے وہ کام کر پائیں گے. یہ اس کی دوسری سطح ہے. یہ بھی فزیکل ہے، یہ بھی فزیکل ہے. پہلی ظاہرہ آپ کے جسم سے متعلق ہے، آپ کے حالات سے متعلق ہے. قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں، ساری وہ پریکٹسز دی گئی ہیں جو آپ کی صحت کو ٹھیک کرتی ہیں، آپ کے معاش کو ٹھیک کرتی ہیں، آپ کی معاشرتی حالت کو ٹھیک کرتی ہیں. اب دوسری سطح جو باطن سے متعلق ہے، جو بھی اس میں اترے گا، انسان کی پیدائش کا پورا احوال ہے اس میں. اسے کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، اس کا احوال ہے اس میں. محی الدین ابن عربی شیخ اکبر گھوڑے سے گر گئے تو اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن طاق میں سے اٹھا کے لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گرنے کا احوال اس میں کہاں درج ہے. جو قرآن کے باطنی معنی جاننے شروع ہو جاتے ہیں ان کی اپروچ یہ ہو جاتی ہے. وہ آپ کی تاریخ پیدائش اسی سے نکالتے ہیں، تاریخ موت بھی اسی سے نکالتے ہیں. جو تھوڑا باطنی کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلے تو میں باطن کی بات کر رہا ہوں، وہ مادی بات ہے کہ آپ کے جسم میں جو مسائل ہیں اس سے انہیں آگاہی ہوتی ہے، جو اس سطح کو عبور کر لیتے ہیں. اب تیسری کیٹیگری آتی ہے باطنی معاملات. باطنی میں آپ کے روح کا حال ہوتا ہے اور آپ کے نفس کا حال ہوتا ہے. آپ کے نفس کس کیفیت میں ہے، امارہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے. باطنی سطح کو جاننے والا یہ تینوں حالتیں آپ کی جانتا ہے. اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ دوزخ میں جانے والے ہیں یا جنت کے مسافر ہیں. جو باطنی علم قرآن کا جان جاتا ہے، اور لوگوں نے اس کو پریکٹس کیا ہے، اس کو پریکٹس کیا ہے جنہوں نے باطنی علوم کو سمجھا ہے. خود ابھی جن کا میں نے دیا ہے حوالہ، محی الدین ابن عربی شیخ اکبر، وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ہر روح کا حال. فصوص الحکم ان کی کتاب ہے، اس میں درج کرتے ہیں میں جانتا ہوں ہر روح کا حال روز الست سے عالم برزخ تک. روز الست سے مراد ہے الستو بربکم قالوا بلا. جب اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا کیا میں ہی تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا ہاں. قالوا بلا، تم ہی ہمارے رب ہو. اس دن سے لے کے جب سب روحیں عالم برزخ میں ہوں گی، جتنی روحیں یہاں سے چلی جاتی ہیں وہ عالم برزخ میں، برزخ کہتے ہیں آڑ کو، آپ سے پردے میں، وہاں کا ان کا وہ حال بھی وہ جانتے ہیں. آپ دیکھیں، کبھی آپ اگر واسطہ پڑا ہو اولیاء اللہ سے نزدیک رہنے کا یا ان کو پڑھنے کا، وقت سے بہت پہلے وہ آپ کو بہت سی باتیں بتا جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے باطنی تیسرے علم سے واقف ہوتے ہیں، تیسری سطح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا نام بتا دیتے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد بتا دیتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل بتا دیتے ہیں. تو جب تک کہ یہ تیسری سطح کا علم نہ ہو یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہے. اور یہ مشاہدے ہم روز کرتے ہیں. میں نے تو بہت زیادہ کیے ہیں، میں نے سفر بھی بہت کیا ہے، دھکے بھی بہت کھائے ہیں ان چیزوں کے لیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یہ تیسری سطح کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے. چوتھی سطح کا جو علم ہے نا، وہ تو اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں. مگر ایسے واقعات بھی ہیں، لوگ یہ تک کلیم کر جاتے ہیں جن کو اللہ تیسری سطح کے علم سے نواز دیتا ہے کہ لوگوں کے جنت میں گھروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا علم بھی. مگر یہ تبھی ہوگا کہ آپ اس گہرائی کا قرآن سے تعلق ہو جائے آپ کا. مگر وہ ہوتا کب ہے؟ جب آپ مرنا جینا، اوڑھنا بچھونا سب قرآن کو بنا لیتے ہیں، بالکل سر منہ بھی اس سے باہر نہیں نکلتے، کسی قیمت پہ اس کے راستے کو ترک نہیں کرتے. کوئی بغاوت کی بو آپ میں سے نہیں آتی. جب آپ
باطنی علوم حاصل کرنا چاہیں، باطنی سطح تک پہنچنا چاہیں، تو آپ کو صرف فرما بردار ہونا ہے، جس کو اللہ نے ایسے کہا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے کو قبول نہیں کرتا۔ اب دین میں نے سسٹم ہے، سسٹم آف گاڈ، سسٹم آف گاڈ میں اس کو پوری طرح اپنا لو، اس میں ایسے داخل ہو جاؤ کہ کہیں اور تمہارا دھیان نہ ہو، پھر تمہیں اللہ یہ دینا شروع کرتا ہے۔ آپ کسی کو راز کی بات بتاتے ہیں، کس کو بتاتے ہیں؟ یہ سمجھیں کہ یہ اس کو برداشت بھی کر لے گا اور عیاں بھی نہ کرے گا، تو اس اسٹیج تک تو پہلے آپ کو پہنچنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پہ غور شروع کیا اور اللہ نے آپ کو علوم دینے شروع کر دیے غیر معمولی اور آپ کی آنکھیں کھول دی، ایسا نہیں ہوتا، وقت لگے گا۔ آپ پہلے ظاہری چیز سیکھیں گے، پھر باطن سیکھیں گے۔ اب دیکھو نا، نماز کا باطن کیا ہے؟ خشوع و خضوع ہے۔ یہ احساس پیدا ہونا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ لگن ہونی ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا، آپ نماز کے باطن کو پہنچ گئے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، مال حرام میں سے دے رہے ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ مال حرام کی زکوٰۃ اللہ کو قبول نہیں ہے اور آپ نے حرام چھوڑ دیا، آپ زکوٰۃ کے باطن کو پہنچ گئے۔ حج پہ جاتے ہیں، حرام کے مال سے جاتے ہیں، حقوق چھینے ہوئے ہیں اور وہاں بھی دھونس دھڑے سے کر رہے ہیں، واپس آنے کے بعد نہ آپ کا غصہ کم ہوا، نہ کسی کی نفرت کم ہوئی، نہ تعصب کم ہوا، جھگڑا موجود رہا، عصبیت موجود رہی، نفع نقصان موجود رہا۔ تو حج کی جو باطنی کیفیت ہے، جو باطن کی، جو اندر کی بات ہے، آپ اس سے محفوظ رہے، بچ گئے، کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ ایسی روزہ ہے آپ کے اندر یہ احساس اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ تمہیں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، تمہاری آوازوں کو سن رہا ہے، اور آپ کی خرابیاں جاری رہیں، تنہائی میں بگاڑ جاری رہے، تو آپ روزہ کے باطن کو نہیں پہنچے۔ باطن کا مطلب یہاں نیت ہے، اور ہر عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے۔ اگر نیت خالص نہیں ہے، محبت سے بھرپور نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری میں نہیں ہے، اللہ کی رضا میں نہیں ہے، آپ باطنی سطح سے دور ہیں۔ پہلے لفظ، پھر اس کے معنی، پھر اس میں چھپی ہوئی حکمت، پھر اس کے اندر دانائی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ بہت خوبصورت قرآن پڑھیں گے، لمبی لمبی داڑیاں رکھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ مفہوم کیا ہے؟ کہ قرآن کا جو پروگرام ہے، جو اس کا فہم ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ اس کو اٹین نہیں کر سکیں گے، اپنا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ سطح پر ہی تیر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہیرے جواہرات سمندروں میں، دریاؤں میں سطح پہ ہوئے ہیں؟ کوہرے نایاب نیچے تہ میں ہوتے ہیں۔ تو فراست کی جو تہ ہے نا، جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے، گورے نایاب حاصل نہیں ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب اس کا نور آپ کے اندر اتر آئے، دیکھنے کے انداز بدل جائیں، تو آپ باطنی سطح میں داخل ہو گئے۔ جب تک کہ آپ ظاہر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، گوہر آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، کوئی ہیرے جواہرات آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے، ریت اور مٹی تو آ جائے گی۔ اس لیے جب کوئی بھی بات ہوتی تو اصحابہ اکرام جو ہیں وہ دھارے مار مار کر روتے تھے، اس کے مفاہیم کو سمجھتے تھے۔ جب خطبہ حجت الوداع پر دین کے مکمل ہونے کی آیت اتری، اور ساتھ ہی یہ آیت بھی تھا، نصر اللہ والفتح، یہ والی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دھاڑے مار کے رونے شروع ہوئے۔ ابوبکر کیا ہوا؟ اس آیت میں تو خوشخبری ہے کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ تو اب زیادہ عبادت کر اور توبہ کر۔ انہوں نے کہا تم نہیں سمجھ رہے، یہ رسول اللہ کی جدائی کی آیت ہے۔ تو وہ پا گئے اس کے مفہوم کو کہ کیوں اتری ہے۔ پیغام دے دیا گیا، دین مکمل ہو گیا، رسول کا کام ختم ہو گیا، اب اندر گھس کے تھوڑے دن توبہ کر، مجھ سے معافی مانگ، اور اس کے بعد تجھے اپنے پاس بلانا ہے۔ یہ سٹیج جب ہماری آ جائے
फिर हमारी कुरान से दोस्ती होगी।